جو اب کیے ہو داتا ایسا نہ کیجو اگلے جنم موہے بٹیا نہ کیجو جو اب کیے ہو داتا ایسا نہ کیجو جو اب کیے ہو داتا ایسا نہ کیجو۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دوسرا رخ اور میں ہوں بطول۔ آج کے پروگرام میں ایک بہت تکلیف دہ ایشو کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ 2015 کی اگر HRCP کی رپورٹ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو ایسے فگرز ملیں گے کہ 1100 خواتین کو غیرت کے نام پہ قتل کر دیا گیا اور 88 مردوں کو بھی غیرت کے نام پہ قتل کیا گیا۔ لیکن تکلیف کی بات یہ ہے کہ جس غیرت کی ڈیفینیشن ہم اپنے معاشرے میں لیتے ہیں وہ اس کو جسٹیفائی کون کرتا ہے؟ کیا اسلامی نظریاتی کونسل، کیا ریاست، کیا 1973 کا آئین؟ وہ غیرت کا فیکٹر جب کسی کی جان لے لیتا ہے تو اس کو سدھارنے کے لیے کچھ اقدامات کیوں نہیں کیے جاتے؟ کوئی قانون سازی کیوں نہیں کیے جاتے؟ ایبٹ آباد میں ہم نے امبرین کو مرتے ہوئے دیکھا، مری میں ہم نے ماریا کو مرتے ہوئے دیکھا، اور لاہور میں بھی ہم نے ایسے واقعات دیکھے جہاں لوگوں کو ناحق مار دیا گیا، خواتین کو، بچیوں کو۔ کبھی کبھی ہم ایسے واقعات پہ رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے نابالغ بچوں کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے، کبھی ہمارے ملک میں بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور پھر ہمارے جیسا معاشرہ جو نیوکلیئر پار بھی ہے خواتین پہ تشدد کے واقعات پہ آنسو بہا رہا ہوتا ہے، جس میں اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے ایسی ٹیچنگز آتی ہیں کہ آپ بیویوں کو ہلکا پھلکا مار بھی سکتے ہیں۔ ایک ایسا ادارہ جس سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ بجائے کہ وہ ہارمنی کو پروموٹ کرے، بجائے کہ وہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے میچور بات کرے اور وائلنس کو پروموٹ کرنے کی بات نہ کرے، ہمیں مزید اشتعال کی ترویج ہی نظر آتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اور کیا خواتین واقعی اس دور میں زیادہ مر رہی ہیں، ماری جا رہی ہیں، ریپ ہو رہی ہیں، یا ایسا ہمیشہ سے تھا اور اب صرف میڈیا میں جو چند کیسز رپورٹ ہو جاتے ہیں ان کی بیس پہ ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ شاید ہمارا معاشرہ اب زیادہ برائی کی طرف جا رہا ہے؟ آج کے پروگرام میں اس حوالے سے بات کرنے کے لیے یہ ہو کیوں رہا ہے اور ہمارا جو رد عمل ہے تو یہ فطری ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، یا ہم اتنے ہی بے بس ہیں، یا ہم انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے میں۔ میرے ساتھ پروگرام میں آسمہ شیرازی صاحبہ موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، اینکر پرسن ہیں، خود بھی ایک عورت ہیں، بڑی سٹرگل کی انہوں نے اپنی زندگی میں بہت ساری سچویشنز کو فیس کیا ہوگا، اینڈ آئی ایم شیور کہ ان کی اس ایشو کے حوالے میں ایک بڑی پرٹیننٹ رائے ہوگی۔ حنا جیلانی صاحبہ سماجی کارکن ہیں، ان سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے، اور مفتی عبدالقوی مذہبی اسکالر ہیں، وہ بھی مجھے جوائن کریں گے۔ تو آج کے پروگرام میں سوشل ایکٹیوسٹ کیا سوچتے ہیں، صحافی کیا سوچتے ہیں، اور مذہبی اسکالر اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، وہ رائے آپ کے سامنے رکھیں گے، اس گارنٹی کے ساتھ کہ میرا پینل کوئی ایسی بد تہذیبی نہیں کرے گا جس کے بعد ٹویٹر پہ یا فیس بک پہ کوئی ایسی بحث چھڑ جائے گی جس میں اینکر کی ارسپانسبلٹی بھی واضح ہوگی اور پینل کی بھی۔ آج کے پروگرام کی شروعات کرتے ہیں۔ آسمہ، آپ سے میں بات کرنا چاہتی ہوں، کل بھی ٹی وی پہ بڑا نازیبہ سا واقعہ پیش آیا، پھر خواجہ آصف کے بھی ریمارکس، تو اوورآل جو ہمارے معاشرے کا ایٹیٹیوڈ ہے خواتین کی طرف وہ بہت زیادہ ڈسٹربنگ ہے۔ بالکل، وہ یہ جو واقعات ہیں بطول یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ بچپن میں زندہ گڑ جانے سے کم تکلیف ہوتی تھی یا بڑے ہو کے جل جانے سے، یعنی زندہ گاڑنے سے لے کر اب زندہ جلانے تک جو عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ پہلے 4 مہینے میں ایک کیس ایسا سامنے آتا تھا، پچھلے ایک ہفتے میں 3 عورتیں جلائی جا چکی ہیں اور اپنوں کے ہاتھوں۔ کسی ماں نے جلا دیا ہے، کسی شوہر نے جلا دیا ہے، کسی بھائی نے جلا دیا ہے، قبیلے نے جلا دیا ہے، جرگے نے جلا دیا ہے، تو ہم تو جلتے چلے آ رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ بحیثیت معاشرہ ہم بے حس تو تھے ہی، ہم اس گہرائی میں گر چکے، اس گڑھے میں گر چکے جہاں ہمیں اپنے گرنے کا نہ افسوس ہے نہ ملال ہے۔ تو معاشرے نے وہ ایک مصرع ہے نا، خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں، تو ہم نے خود کو برباد کر دیا ہے اور اس کے اوپر کوئی تعصف بھی نہیں ہے۔ اس کی میرا خیال ہے ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ سوشل ایشوز ہیں، سوشل انجسٹس ہے، اور اس سوشل انجسٹس کے اندر آپ کا جو اکنامک انجسٹس ہے وہ بھی آتا ہے، اس میں آپ کے معاشی حالات ہیں، اس کے آپ کے اندر آپ کو انصاف نہیں ملتا، آپ قبیلوں جرگوں کے پاس جاتے ہیں، ایک کنزرویٹو قدامت پسند سوچ ہے جس کا تعلق مذہب سے بالکل نہیں، اور مذہب کے نام پہ جو ہے وہ اس کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے۔ کچھ عرصے پہلے تک اس بات کو ایسے ریلیٹ کرتے تھے کہ ہم کیا ان ایجوکیٹڈ
ایجوکیٹڈ فیملیز میں ایسا ہوتا ہے, گاؤں میں ایسا ہوتا ہے, لیکن اب تو اربن کلچر میں بھی آپ کو یہ چیز بڑی واضح طور پہ نظر آتی ہے. فار ایگزامپل جب ایک خاتون نے اپنی بیٹی کو مار دیا تو ٹی وی پہ بات کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ کوئی بھی ہوتا تو یہ کرتا کہ اس نے لو میرج کی ہے. یہ رویہ کون سے فیکٹرز ہیں جو اس کو جنم دیتے ہیں؟ ایک ماں کیسے کر سکتی ہے ایسا؟ یہ جنگلی رویے ہیں. ہم تو سوچتے تھے کہ ہم شاید انسانوں کی بستی میں بستے ہیں, ہم جانوروں کے ساتھ, بلکہ جانور بھی خیال رکھتے ہوں گے, جانوروں کی جو مائیں ہیں انفیکٹ وہ بھی اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہیں. اس طرح سے ماں کیسے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو صرف اس لیے کہ اس نے پسند کی شادی کی ہے. میرا خیال ہے کہ ہمارے ماحول میں بہت زیادہ یہ جنرل ضیاء الحق سے تو شروع ہوئی یہ ساری چیزیں, ایک قدامت پسندی آئی اور مذہب کا غلط استعمال ہوتا چلا گیا. اس میں بہت زیادہ رول جو ہے وہ اسٹیٹ کا ہے. اسٹیٹ کتنی ایکٹیو ہوتی ہے, اسٹیٹ کتنے لوگوں کو نشان عبرت بناتی ہے, اسٹیٹ کیوں ایسے لوگوں کو پھانسی پہ نہیں چڑھاتی ہے, کیوں ایسے لوگوں کو زندہ درگور نہیں کرتی ہے. یہ پوائنٹ میں حنا جیلانی کی طرف لے کے جاتی ہوں. حنا جیلانی صاحبہ مجھے بتائیے گا کہ خواتین کے حقوق تو موجود ہیں آلریڈی آئین میں, لیکن ان کے نفاذ کی بات, ان کے حقوق کے تحفظ کی بات کرتے ہوئے معاشرہ اتنا پیچھے کیوں رہ جاتا ہے؟ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں اور اس طریقے سے نہیں بنائے گئے کہ عورت کی عزت, اس کی ڈگنیٹی اور اس کی زندگی کو اس کا ایک حق سمجھ کے اس کی پروٹیکشن جو ہے وہ گارنٹی کی جائے. دوسری بات یہ کہ آپ جب ایک طرف قانون بنا دیتے ہیں اور دوسری طرف آپ کنٹرول نہیں رکھتے سوشل ایٹیٹیوڈز پہ, اور کوئی ریاست کی سوشل پالیسی نہیں ہے ان قوانین کے ساتھ ساتھ چلنے کی, تو پھر قوانین کا اثر بھی نہیں ہوتا اور معاشرے میں جو تبدیلی آپ لانا چاہتے ہیں قوانین کے ذریعے وہ نہیں آتی. آپ کے ہاں فرسودہ سوچ اور ریٹروگریسو بیہیویئرز ہمیشہ سے تھے جیسے کہ آسمہ نے کہا, لیکن ایسے وقت بھی آتے ہیں قوموں میں جب معاشرے کی گھٹیا پن جو ہے وہ اوپر آ جاتا ہے اور جو وزاداریاں تھیں جو کہ بیلنس کر لیتی تھیں معاشرتی برائیوں کو, وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو آج میرا خیال ہے وہ وقت آ گیا ہے کہ ریاستی اداروں کی طرف سے روک ٹوک نہ ہونے کی وجہ سے ایسے فورسز اور ایسے عناصر جو ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں اور بڑی اگریسولی ایک ایسی سوچ کو پروموٹ کر رہے ہیں جو گھٹیا ویلیوز کو صحیح ویلیوز بنا کر فراڈولنٹلی معاشرے میں پیش کر رہی ہیں, وہ چاہے مذہب کی بنیاد پہ کر رہی ہوں یا کلچر کی. اور وہی ویلیوز ہیں جو کہ جسٹیفیکیشن دیا جاتا ہے جو ان کو بنیاد بنا کے آنر کلنگز جس کو آپ کہتے ہیں, اور میں سمجھتی ہوں یہ ڈس آنریبل کلنگز ہیں. یہ اس قسم کی روایات جو ہیں یہ معاشرے میں کوئی کلچر سے اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے. یہ وہ ہارمفل پریکٹسز ہیں جو ہمیشہ ہارمفل ہی رہی ہیں. وہ ہمارے کلچر کا نہ کبھی حصہ ہونا چاہیے تھا اور نہ کبھی کسی کو یہ کہنا چاہیے کہ وہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے, کیونکہ یہ ہمارے کلچر کے ساتھ ناانصافی ہوگی. ٹھیک ہے. حنا جیلانی صاحب, میں مفتی عبدالقوی کو بھی گفتگو میں شامل کرتی ہوں. مفتی صاحب, ہم تو ایک بڑے کلیئر مذہب سے تعلق رکھتے ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. بڑی واضح تعریف ہے انسانیت کی, لیکن اس میں غیرت کے نام کی قتل کی ٹرمینالوجی تو آپ ایم سوری آپ کو قرآن میں بھی نظر نہیں آتی. آپ کو کوئی سوشیولوجسٹ یہ نہیں کہتا کہ یہ کسی بھی معاشرے کو سپورٹ کرتا ہے یہ سوسائٹی. تو اس معاملے میں جو لوگ ریلیجن کو کوٹ کر دیتے ہیں اور ریلیجن کو بنیاد بنا دیتے ہیں, ان لوگوں کو معاشروں میں روکنے کے لیے ہماری اسٹیٹ کیا کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, سب سے پہلے جو بات ہے ہم سب کے نبی رحمت نے جس عبادت کے بارے میں بھی ہم سب کو بطور واعظ کے اور بطور نصیحت کے تلقین فرمائی, تو وہاں 2 جملے فرمائے کہ ایماناً و احتساباً. سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ کیا ہمارا ایمان, ہمارا عقیدہ اللہ رب العالمین کے فرامین یعنی قرآن کی طرف نبی رحمت کے فرامین کے اوپر ہے یا نہیں. اگر ہمارا ایمان اور تیقن ایک ہے علم, بڑی معذرت کے ساتھ میں کہوں گا کہ آج علماء اسلام موجود ہیں, میں بڑے ادب سے ان کا نام لے رہا ہوں, ان کے پاس علم ہے الحمدللہ, بہت سارے ان میں سے حافظ قرآن ہیں, بہت سارے ان میں سے ایسے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ بھی پڑھا ہے اپنے اساتذہ سے, الحمد سے لے کے والناس تک, پھر تفسیر بھی پڑھی ہے, احادیث مقدسہ بھی جتنی ہیں ساری انہوں نے پڑھی, لیکن اندر ایمان پیدا ہو سکا ہے. علم کی وجہ سے تو ایمان پیدا نہیں ہوتا. علم تو کے علاوہ جو ایمان ہے وہ اس تیقن اور یقین کا نام ہے جو علم کے بعد اللہ رب العالمین عطا فرماتے ہیں. اگر میں کلمہ گو مسلمان کو خدا نخواستہ مشرک سمجھ رہا ہوں,
کافر سمجھ رہا ہوں. میرا اپنی اہلیہ کے معاملے کے اندر وہ انداز نہیں ہے جو ہم سب کے نبی رحمت فرما رہے ہیں کہ تم میں سے وہ بہتر ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے. میرے دل میں والدہ کا احترام نہیں ہے. میرے لیے اپنی اولاد کے حوالے سے وہ رحمت و شفقت نہیں ہے جس کی بار بار رحمت و شفقت کا تذکرہ میرے نبی رحمت نے اولاد کے لیے فرمایا. تو اصل بات ہے ایمان. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس زمانے کے اندر آپ اور میں موجود ہیں علم کی کمی نہیں ہے, معلومات کی کمی نہیں ہے. الحمدللہ الیکٹرانک میڈیا نے بھی علم کے حوالے سے اور معلومات کے حوالے سے اتنی کثرت کے ساتھ اہل اسلام کو اور بالخصوص جناب اہالیان پاکستان کو علم کے ہر حوالے سے اس قدر معلومات فراہم کر دی ہے کہ آج اگر میں یہ کہوں کہ ہر انسان تقریباً چوتھا حصہ یا آدھا حصہ وہ مفتی بن چکا ہے. وہ لوگ جو پھر مذہب کی نمائندگی کر رہے ہیں چند سیٹوں پہ بیٹھ کے, وہ نمائندگی ٹھیک نہیں کر رہے, کیونکہ فار ایگزامپل مولانا شیرانی کے بارے میں یہ کہا گیا سینیٹرز کی طرف سے کہ خواتین پر تشدد کی ذمہ داری اسلامی نظریاتی کونسل پہ آتی ہے. اب اگر یہ بات کی جاتی ہے تو یہ تو ایک بہت اہم بات ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل اشتعال پروموٹ کر رہی ہے پاکستان کے اندر. دیکھیں جی, میں دو باتیں عرض کروں گا. پہلے تو خدا را آپ حضرات یہ اسلامی نظریاتی کونسل کی بات نہ کہیں. یہ خالصتاً محمد خان شیرانی کی اپنی پریس کانفرنس ہے. اس وقت کل 7 افراد ان کے ساتھ ہیں. ان میں سے واللہ باللہ 3 حضرات وہ ہیں. علامہ افتخار نقوی سے خود میری بات ہوئی جو میرے ساتھ مرکزی روایت ہلال کمیٹی میں تھے. محترمہ سمیہ کے ساتھ میری بات ہوئی, اس نے مجھے خود بتایا کہ میں اس کے اندر موجود نہیں تھی. 2 افراد وہ ہیں میرے دوستوں میں سے جو اسلامی نظریاتی کونسل میں ہیں, وہ دونوں ملک سے باہر ہیں. مولانا نے تنہا بیٹھ کے یکتا ہو کر, ان کو ایک شوق ہے اس کے حوالے سے جناب پریس کانفرنس کرنا اور میڈیا کے سامنے آنا, تو انہوں نے اپنی بات کی. ایک تو میں بڑے ادب سے یہ کہوں گا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل. اسلامی نظریاتی کونسل میں الحمدللہ بہت سارے حضرات بڑے معقول ہیں اور آلات کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں. آج کل کے زمانے کے اس پہ مجھے مزید بات کرنی ہے, یہاں پہ مجھے ایک بریک لینی ہے. اس پہ مزید بات یہ کریں گے کہ کیا مولانا شیرانی فساد کی جڑ ہے یا اسلامی نظریاتی فساد کی جڑ ہے, کیونکہ آج تک کوئی ایسی تجویز نہیں دی گئی جو پارلیمنٹ میں کنسیڈر کی گئی ہو اور آئین کا حصہ بنایا گیا. ایک بریک لیتے ہیں, پھر سے بات کریں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. پاکستان میں آئے روز خواتین قتل ہو رہی ہیں, غیرت کے نام پہ قتل ہو رہی ہیں. یہ انسپریشن کہاں سے آتی ہے, اس کی ریلیجسلی کیا امپورٹنس ہے, اور کیا اسلامی نظریاتی کونسل بھی جلتی پہ تیل کا کردار ادا کرتی ہے؟ آسما مجھے بتائیے گا, کبھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ریپ کیس میں ڈی این اے ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے, دوسری شادی کر لیں, پہلی بیوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, اور ابھی ریسنٹلی بھی کہ بیوی پہ ہلکا پھلکا تشدد کر سکتے ہیں. یہ I'm sorry بٹ یہ انتہائی ویگ اور بیہودہ خیالات کو پروموٹ کر رہا ہے ایک ادارہ. لیکن اس کے باوجود جیسے مفتی صاحب نے بھی کہا, یہ ایک مولانا شیرانی کی حرکت ہے, یہ باقی اسلامی نظریاتی کونسل کو کریٹیسائز نہیں کر سکتے. لیکن آپ بتائیں کہ اس میں ہمیں کون ہے اس کا ذمہ دار, مولانا شیرانی یا پورا ادارہ؟ یہ بیسیکلی تو سیاسی ایک ادارہ بن چکا ہوا ہے. اس کی جو اپوائنٹمنٹ ہے شیرانی صاحب کی, وہ ایک پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ ہے, اور اس میں ان کے اسکالر ہونے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ جنرل مشرف کے زمانے میں سے ان کے آخری جو کچھ سال تھے اس میں ان کو بنایا گیا تھا, اور اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی نے ان کو بنایا, پھر اس کے بعد یہ کنٹینیوڈ رہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کا, اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, ہنا جی یہاں پہ ہیں اور وہ مجھے کریکٹ کر سکتی ہے اگر میں غلط ہوں, کہ اس کا اسلامی نظریاتی کونسل کو صرف 20 سے 25 سال تک کا ٹائم رکھا گیا تھا کانسٹیٹیوشن میں. اس کے بعد اس کو ختم ہونا تھا, تاکہ جو بھی یہ کونسل دیکھے کہ کوئی ایسا قانون تو نہیں جو کہ اسلام سے متصادم ہے. تو اس کا صرف یہ رول تھا. اس کا رول کہاں اب عورتوں کے ساتھ ویمن اسپیسیفک ہو گیا, کس طرح سے اس کو مذہب کے استعمال کو عورتوں کے ساتھ محدود کر دیا گیا, یہ اس کے بہت بات کی کڑی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کی کوئی کانسٹیٹیوشنلی اس کو ختم ہونا چاہیے, اس ادارے کو, اس کو مرج کرنا چاہیے کسی اور جگہ پہ, اس کو بالکل ختم کر دینا چاہیے. اور اس سے بہتر یہ ہوگا کہ پارلیمان وہ واحد فورم ہے جہاں پہ خواتین کے حوالے سے اگر کوئی قانون سازی ہوتی ہے تو وہ کی جائے, کیونکہ ہمارا کانسٹیٹیوشن آلریڈی اسلامک کانسٹیٹیوشن ہے, اس کے اندر کوئی بھی غیر اسلامی چیز نہیں, اور نہ ہی اس کے اندر کوئی غیر اسلامی چیز آ سکتی ہے. تو یہ تو ایک پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ ہے, اور جو ان کی ایجوکیشن ہے جہاں تک مجھے پتا ہے وہ یہ کوالیفائی بھی نہیں کرتے ہیں. مولانا شیرانی صاحب جس کرسی پہ بیٹھے ہوئے اس کے لیے ایجوکیشنلی کوالیفائی بھی نہیں کرتے, یہ اس اہل نہیں ہے کہ وہ کرسی سنبھال سکتے. جی بہت ساری کرسیوں پہ بہت سے نااہل لوگ بیٹھے, مگر وہ نااہل لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے اپنی جو عورت دشمنی ہے وہ اس طرح سے واضح نہیں کر رہے ہیں جس طرح سے مولانا شیرانی کرے. انفارچونیٹلی ان کا یہ جو پیغام جا رہا ہے کہ یہ جو اسپیسیفک عورتوں کے حوالے سے ایک کونسل بنی ہے, obsession ہے پورا یہ کہ بھئی ہم نے عورتوں کو محدود کرنا, ہلکا پھلکا. بھائی
کس جگہ یہ لکھا ہے کہ عورتوں پہ ہلکا پھلکا تشدد جائز ہے، اور کون سی ایسی مانیٹرنگ کمیٹی بیٹھی ہوگی جو کہ مانیٹر کرے گی کہ ہلکا سا ہاتھ لگا تھا، پھول مارا تھا یا کچھ ایسا؟ کون سی ایسی مانیٹرنگ کمیٹی جو ہے وہ آپ تو انکریج کر رہے ہیں معاشرے کے، آلریڈی معاشرے کے اندر جس طرح سے ظلم اور ستم اور جبر ہے، تشدد ہے عورتوں پہ، آپ ان کو انکریج کر رہے ہیں۔ کوئی اور زندہ معاشرہ ہوتا، کوئی اور ایسا معاشرہ ہوتا جہاں پہ عورتوں کی حقوق کی یا انسانوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے، تو آپ یقین کیجئے سب سے پہلے یہ لوگ جیل میں جاتے اور ان کے خلاف کارروائی کی جاتی۔ ٹھیک ہے ہنا جیلانی صاحبہ، چند انتہا پسندوں کے علاوہ، میں اس کو انتہا پسندی سمجھتی ہوں جس طرح کی تجاویز دی جاتی ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے، چند انتہا پسندوں کے علاوہ میڈیا اور پڑھی لکھی عوام اسلامی نظریاتی کونسل کی تجاویز کو انکریج نہیں کرتے، تو پھر یہ ادارہ قائم و دائم کیوں ہے؟ یہ کیوں رکھا ہوا انہوں نے؟ دیکھیے، آسما نے بات بڑی صاف اور واضح کی ہے۔ اس کا مینڈیٹ جو کانسٹیٹیوشنلی تھا وہ تو میرے نظر میں ختم ہو چکا ہے۔ اس کو کنٹینیو کیا گیا ہے ایک سیاسی موٹیو کی وجہ سے، جو کہ یہاں کی ریاست نے اور ریاست میں کئی جو ادارے ہیں انہوں نے اپنی ایک بنیاد بنا دی ہے کنٹرول کی، اور مذہب کو کنٹرول حاصل کرنے اور جو ایک جبر ہے اس کو استعمال کرنے، لوگوں کی لائف کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے ضیاء الحق کے وقت سے۔ وہ ایلیمنٹس ابھی بھی موجود ہیں، وہ ادارے ابھی بھی موجود ہیں، اور وہی لوگ ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ جو غلطیاں کانسٹیٹیوشنلی ماضی میں ہوئیں ان کو ابھی بھی کریکٹ نہ کیا جائے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ادارہ ہے اس کی نہ صرف یہ کہ اس کی اتھارٹی ختم ہو چکی ہے، اس کے کام نے دکھا دیا ہے کہ اس کی کوئی افادیت نہیں ہے، اور جو اوریجنلی سوچ بھی تھی اس کو بنانے کی وہ یہ نہیں تھی کہ یہ ڈکٹیٹ کریں گے کہ پاکستان میں کس کے لیے کیا قانون بنے گا۔ اس کی وجہ یہ تھی اس کو بنانے کی کہ اگر پارلیمنٹ جو مجاز ہے قانون سازی کی، اور اس کی ایک ایکسکلوسیو جورسڈکشن ہے قانون سازی کی، اگر پارلیمنٹ میں دو رائے ہو جائیں کسی قانون کی مناسبت اسلام کے حوالے سے، تو پھر اسلامک آئیڈیالوجی کونسل یا کوئی ایسا ادارہ ایڈوائز کر سکے پارلیمنٹ کو۔ یہ پرائمری لیجسلیٹو باڈی نہیں ہے، یہ صرف ایک ایڈوائزری باڈی تھی، اور ایڈوائز بھی جو میں نے کہا اس ضمن میں دے سکتی تھی۔ اب انہوں نے جو میں جیسے کہا کہ ایک ماحول بنا ہوا ہے پاکستان میں ضیاء الحق کے وقت سے اسلام کے ذریعے سے کنٹرول حاصل کرنے کا، ان کو اسلام کا بنا دیا ہے ٹھیکیدار، اور آفیشلی ان کو یہ اجازت دے دی ہے کہ یہ اس قسم کی جاہلانہ اور ریٹروگریسو سوچ اور یہ ریاست کی ترجیح بھی نظر نہیں آتی کہ وہ ایسی آوازوں کو بند کرے جو مزید نہ بند کرے، بولتے ہی کچھ نہیں ہے۔ یعنی پنجاب میں آپ دیکھ لیجئے کہ خود قانون بنایا پنجاب حکومت نے، اپنا پیش کیا ہوا خواتین کے بارے میں ویمن پروٹیکشن ایکٹ، اور خود ہی اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے، ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، اور جب مولویوں نے اٹیک کیا تو لیٹ گئے، اور اس کو جسٹیفائی کون کر رہے ہیں؟ ہمارے جیسے لوگ جو جانتے ہیں کہ یہ قانون خود ناکافی ہے، لیکن ہم تو کہتے ہیں کچھ تو آئے، ویل ٹرائی اینڈ میک اٹ ورک، لیکن کچھ تو لانے دو۔ تو یہ تو خود اپنے بنائے ہوئے قوانین کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، یہ ہمیں کیا پروٹیکٹ کریں گے مولویوں سے یا اس قسم کی ریٹروگریسو سوچ؟ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ مذہبی علماء کا اس میں کیا کردار ہے؟ ہمارے ملک میں کون سی ایسی سیاسی اور مذہبی جماعت ہے جو مذہب کی صحیح تعریف کر رہی ہے، صحیح تبلیغ کر رہی ہے، لوگوں کو بتا رہی ہے کہ ہم کتنے پرامن مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ تھوڑا علماء کو بھی کرٹیسائز کریں نا۔ مولانا شینانی تو ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ پورے ملک میں جو ہو رہا ہے وہ اس کا ذمہ دار وہ ایک شخص نہیں ہے، اس کے ذمہ دار بہت سارے لوگ ہیں۔ محترم جیلانی صاحبہ کو میں یہ خوشخبری سناتا ہوں کہ پنجاب اسمبلی کے بل کے لیے میں نے پہلے دن سے یہ بات کہی کہ اس کی کوئی شک قرآن اور سنت سے متصادم نہیں ہے، اور الحمدللہ بہت سے علماء ہماری اس بات کی انہوں نے تائید کی۔ یہ تو ساری خرابیوں کی بنیاد جو ہے نا اس کا نام ہے مولانا فضل الرحمان۔ مولانا فضل الرحمان کا بھائی جو لیکچرار بننے کے قابل نہیں ہے، ہائر ایجوکیشن کمیشن کے قوانین کے تحت اس کو ڈی سی او بنایا گیا۔ ڈی سی او کے بعد اب مولانا نے جب اس طرح کی گفتگو کی کہ یہ بل جو ہے یہ قرآن و سنت سے متصادم ہے، یہ بل دو قومی نظریے کے خلاف ہے، یہ بل جو ہے اس کے خلاف ہم تاریخ نظام مصطفیٰ جدید تاریخ چلائیں گے، الحمدللہ ہم نے پہلے دن سے لے کے اس دن تک منصورہ میں یہ اکٹھے ہوئے، اس طرح کی گفتگو ہوئی، صرف 3 جملے ہم نے درست کیے، ساری ملائیت کا خاتمہ ہو گیا۔ ساری ملائیت کا میں نہیں کہتا، اس طرح کی ملائیت جو سیاسی طور پہ بلیک میل کرتی ہے، پہلے زرداری کو بلیک میل کر کے انہوں نے اچھے عہدے لیے،
پھر میاں نواز شریف صاحب تو بیچارے پہلے جناب انتہائی کمزور، اب دل کے آپریشن کے بعد تو بیچاروں کی انتہائی جناب یہ کیفیت۔ شہباز شریف صاحب سے جب ہماری ملاقاتیں ہوتی تھی تو وہ جناب یہ جملہ کہتے تھے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ میری ایڈوائزری کمیٹی کے ممبر ہیں، آپ کی بات بالکل درست ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن جیسے ہی وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوتی تھی مولانا فضل الرحمان کی تو پھر جناب اوپر سے اور طرح کے آڈٹ۔ بات یہ ہے کہ اس وقت محمد خان شیرانی میں اور ملا فضل اللہ میں کیا فرق ہے؟ آج کے زمانے کے اندر میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ منافقت نہیں چلتی۔ آپ کی الیکٹرانک میڈیا کو کیوں میں سلام پیش کرتا ہوں؟ اس لیے کہ آپ حضرات نے جرأت کے ساتھ ہر ایک کے موقف کو لوگوں کے سامنے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ملا فضل اللہ میں محمد خان شیرانی میں کیا فرق ہے؟ محمد خان شیرانی کا اسلام اللہ معاف فرمائے وہی ہے جو ملا فضل اللہ کا ہے۔ اسلام کے اندر کسی طرح کسی تشدد کی اجازت نہیں۔ اس کی تشریح لوگ بہت مختلف طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، بٹ بیسیکلی ہم یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ مار پیٹ کو پروموٹ نہیں کر سکتے اور ریلیجن کو ماڈیفائی کر کے اپنی مرضی سے اپنی مرضی کا مذہب نہیں پھیلا سکتے۔ ایک بریک لیتے ہیں، پھر علماء کے کردار پر مزید بات کریں گے۔ پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ آسمہ، جب ہم مذہبی رہنماؤں کی بات کرتے ہیں اور اس بات اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کون مذہب سکھائے گا تو ہم پولیٹیشنز کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن جب کسی گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ایک سیاسی جماعت کون سا مذہب پڑھا رہی ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کسی مدرسے میں کیا مذہب پڑھایا جا رہا ہے۔ تو ہم تو وہیں سے ہی ہمارا معاملہ بگڑا ہوا ہے، ریاست کو سدھرنے میں تو بہت وقت لگ جائے گا۔ اور میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی ڈائریکشنز بھی ہیں کہ ریاست سدھرے۔ بہت میں کبھی نا امید نہیں ہوئی، لیکن مجھے اب یہ لگتا ہے کہ جس ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں ہمیں اپنی پرائرٹیز ہی نہیں پتہ ہے۔ آپ بنگلہ دیش کی مثال لیں، جس طرح سے انہوں نے اپنی آبادی پہ کنٹرول کرنے کے لیے لاؤڈ سپیکر اور مولوی کا استعمال کیا، یا ملا کا استعمال کیا، یا امام مسجد کا استعمال کیا ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ میں صرف اگزامپل آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے اس لیے دے رہی ہوں کہ یہ جو ممبر اور مسجد کا کانسیپٹ ہے یہ بڑا سٹرونگ ہے، اور ہمارے معاشرے میں اس کی جڑیں بہت گہری ہو گئی ہیں۔ کیا کوئی ایسی اسٹیٹ باڈی آئے گی، کوئی ایسی ریاست میں ایسی حکومت ہوگی، ایسی ریگولیشن ہوگی کہ ریگولیٹ کیا جائے کہ یہ جو بیٹھ کے نفرت پھیلا رہے ہیں یا جو عجیب و غریب قسم کے اپنے خیالات لوگوں کو بتا رہے ہیں، اس کی نسبت کچھ ایسا کیا جائے کہ اس کا اثر معاشرے کے اندر نظر آئے۔ مثلا بنگلہ دیش میں انہوں نے یہ استعمال کیا، وہاں آبادی کو کنٹرول کرنے میں ایک سگنیفیکنٹ اس کے اندر جو ہے وہ چیز نظر آئی۔ اسی طرح سے ہمارے یہاں نہ صرف آبادی کے کنٹرول بلکہ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے، عورتوں کے مسائل کے حوالے سے، عورتوں کو برابری کی سطح پہ ڈیل کرنے کے حوالے سے جو اسلام نے کہا ہے، اگر اس ممبر اور مسجد کے ذریعے ریاست کروا دے، اور ٹالرنس، یعنی کل جو ماروی سرمت کے ساتھ ہوا ہے کہ مطلب حمداللہ صاحب سینیٹر ہیں، بہت اچھے انسان ہوں گے، لیکن انہوں نے جس طرح سے ان کی بات سننے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی میں آپ کی بات ہی نہیں سننا چاہتا، میں یہ کہہ سکتا ہوں، میں تو اس طرح سے ڈیل کر سکتا ہوں۔ ایگزیکٹلی، اور یہ کس قسم کی مطلب ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے؟ تو اس کو ریاست کو اقدامات کرنے پڑیں گے ہنگامی بنیادوں کے اوپر کہ آپ کو یہ زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے عورتوں کے حوالے سے، ان کے حقوق کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، اور ظاہر ہے باقی سب کے لیے، لیکن یہ زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں کسی بھی معاشرے کے اندر۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر اس ماڈل کو دیکھا جائے بنگلہ دیش کے اور اقدامات کیے جائیں تحمل کے حوالے سے، برداشت کے حوالے سے، ٹیررزم کے حوالے سے، ایکسٹریمزم کے حوالے سے، یہ جو ہے یہ ایکسٹریمزم کا حصہ ہے جو معاشرہ بڑھتا چلا جائے۔ پوائنٹ ریز کیا، میں انڈیویجولی چاہتی کہ میں اس واقعے کو ایوائڈ کر دوں، لیکن بڑی تکلیف ہے، ہم ایوائڈ نہیں کر سکتے۔ بالکل نہیں، ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے، کنڈیم کرنا چاہیے۔ میڈیا کے کردار کی بھی آپ نے بات کی، بجائے کہ ہم ایسے شوز نہ کریں۔ اگر مجھے پتا ہے کہ میرے دو مہمانوں کے درمیان لڑائی ہونی ہی ہے اور ہمیں بڑا انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، اس میں پتہ ہوتا ہے کون کس سے کس طرح سے بات کرے گا، اور 2-3-4 سال کے ایکسپیرینس میں تو ایٹ لیسٹ سب کو پتہ چل جاتا ہے، پھر بھی ہم کیوں اس بات کو امپورٹنس دیتے ہیں کہ ایسا ہی متنازع پینل بنے اور کسی کی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے؟ فار ایگزامپل اگر کل وہ میں شو کر رہی ہوتی تو مجھے ماروی سرمت کی جان کی پرواہ ہوتی، حافظ حمداللہ صاحب اگر غصے میں کوئی مذہبی بات کر دیتے اور ان کے فالوورز اس بات کو سیریسلی لے جاتے، اور جو ہمارے ملک کی ہسٹری رہی ہے تو خدا نخواستہ کوئی بھی غلط واقعہ پیش آ سکتا تھا۔ ہم یہ ایسی باتیں کیوں نہیں سوچتے جب ہم اس سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں؟ بالکل، میرا خیال ہے کہ پیمرا نے کچھ اقدامات تو لیے، لیکن اس میں ہمارا آپ کا ہم سب لوگوں کا بہت اہم رول ہو سکتا ہے۔ ہم خود اگر ایسے لوگوں کو اپنے پروگرامز میں انوائٹ کرنا چھوڑ دیں، اگر ہم پڑھی لکھی ڈسکشن کریں، اور انفارچونیٹلی ریٹنگ ریس جو ہے، میں اس کو ریٹنگ ریس بولتی ہوں، وہ اس قدر تیز ہو گئی ہے کہ اب ریٹنگ کے لیے آپ کو بہت سارے ایسے لوگ جو کہ جرنلسٹ نہیں ہیں وہ اس میڈیم کے اندر آئے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ان کے لفظ کا کتنا امپیکٹ ہے۔ اور یہ صرف اینکر کی حد تک میں نہیں کہہ رہی، جو ٹیلی ویژن پہ آتا ہے اس کو بھی نہیں پتا
اور اچھا خاصا اس کا پریشر کیا ہوتا ہے امپیکٹ کچھ چینلز میں ایگزیکٹلی کہ آپ فلاں کو فلاں کے ساتھ بٹھائیں تاکہ زیادہ اسپائسی شو بنے. حنا جیلانی صاحبہ, میڈیا کے رول پہ بھی میں آپ کی طرف آؤں گی, لیکن مجھے بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے کہا, آپ نے پہلے بھی یہ جملہ کہا کہ مولویوں سے بچانے کا کوئی سسٹم ہونا چاہیے. یہ مولوی اگر مدرسے کی سطح پہ ایسے دین پھیلائیں کہ میں بھی خوشی سے اپنے بچے کو مسجد میں بھیجنے کو پریفر کروں, گھر میں مجھے نہ مولوی بلانا پڑے, ایسا ماحول کیوں نہیں آ سکتا؟ دیکھیے, آپ اپنے بچے کو کیا سبق سکھانا چاہتی ہیں یا کیا ویلیوز دینا چاہتی ہیں, اس کے لیے میں نہیں سمجھتی کہ آپ کے بچے کو مدرسے جانے کی ضرورت ہوگی. ہم بھی مدرسے نہیں گئے, ہمارے ماں باپ نے بڑی اچھی ویلیوز ہمیں دی ہیں, اور امید ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو یہ ویلیوز دے سکتے ہیں. یہ مولوی یا مدرسے ہی صرف ویلیوز نہیں سکھاتے ہیں. اول تو یہ بات میں کہنا چاہوں گی. دوسرا, آپ نے میڈیا کی بات کی. دیکھیے, بات یہ ہے کہ لوگ متنازع اوپینینز رکھتے ہیں اور آپس میں اس پہ بحث و مباحثہ بھی کر سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ متنازع کوئی سبجیکٹ ہو تو ڈیفرنٹ اوپینینز رکھنے والے ایک سیولائز طریقے سے آپس میں گفتگو نہ کر سکیں. بات یہ ہے کہ ایسے لوگ یہاں پر موجود ہیں جو پبلک لائف میں آ گئے ہیں, جن کو جو اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی بھی شریف عورت یا مرد کسی طریقے سے گفتگو کر سکے. ایسے لوگوں کو میرا خیال ہے سینٹ میں پہنچانا, پبلک لائف میں لانا, میڈیا پہ لانا, یہ اچھی بات میرا خیال ہے نہیں ہے, خاص طور پہ جب انہوں نے یہ پروف کر دیا. میں تو ماروی سرمد جیسی خواتین کو بہت ہمت والی ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرتی ہیں جو کہ ان کو پتا ہے کہ ان سیولائزڈ لوگ ہیں, اور صرف اس لیے کرتے ہیں پبلک سروس کے لیے کہ دیکھیے اگر ہم ان کی ویوز کو ان چیلنج جانے دیں تو اپنا کردار نہیں ادا کر سکتے. تو اپنی اور حنا صاحبہ, میں صرف ایک نقطہ ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں, اور یہ وہ پروگرام ریکارڈڈ تھا. اگر اینکر یا مینجمنٹ اس بات کی اتنی ذمہ دار ہوتی تو وہ کہتی کہ ہم فلاں چنک نہیں دکھا رہے, اس کا کانٹینٹ اس طرح سے نہیں ہے کہ ٹی وی پہ بھی دکھایا جا سکے, لیکن ایک بڑی کانفیڈنٹ بیپ کے ساتھ وہ جو کہ بہت سیکنڈز پہ محیط تھی وہ چلایا گیا, اور یہ کہا گیا کہ میرے پاس تو کنٹرول نہیں, اور اینکر ہاتھ نہیں جوڑ سکتا. ایک اینکر کا کنٹرول ہوتا ہے, اس کا اپنا شو ہوتا ہے, وہ مہمانوں کا محتاج نہیں ہوتا پروگرام کرتے وقت. پاکستان میں میڈیا کا ایک بہت بڑا حصہ جانتا ہی نہیں کہ اینکرنگ کیا ہوتا ہے, اس کی کیا ریسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. نہ ان کی کوئی تکنیکی یا ان کی کوئی ایکسپیرینس ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے, نہ ان کو دکھایا جاتا ہے دنیا میں کس مہذب طریقے اور سیولائز طریقے سے اینکرنگ کی جاتی ہے. اور بہت سخت باتیں بھی اینکرز کرتے ہیں اپنے پروگرامز میں, لیکن انسانیت اور ڈیسنسی کے دائرے میں رہ کر. یہاں پہ مجھے ایک بریک لینی ہے, پھر مفتی صاحب کی طرف بھی جائیں گے اور اس نقطے کا ذکر کریں گے کہ اب فار ایگزامپل جو کل کا واقعہ ہے, اس میں بہت سارے چینلز میں یہ بحث ہو رہی ہوگی کہ اب خواتین کے مسائل پہ ماروی سرمد جو کہ آلریڈی بہت زیادہ بولتی ہیں, وربل ہیں اس پہ, ان کو ہی بلاؤ اور حافظ حمداللہ کو ہی بلاؤ. لیکن ایسا نہیں ہے, حافظ حمداللہ کی بھی ریٹنگ بہت بڑھ چکی ہے اس کے بعد, اور ماروی سرمد کی انفارچونیٹلی. بریک لیں گے, اس سے بات کریں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. مفتی صاحب مجھے بتائے گا کہ وہ آوازیں جو وائلنس کو پروموٹ کرتی ہیں, وہ جن کے رویوں, جن کی باڈی لینگویج سے یہ بات یقینی ہو جائے کہ وہ ان کا کسی پہ ہاتھ اٹھانا, کسی کو گالیاں دینا, کسی کو زبان سے ہی بے لباس کر دینا میٹر ہی نہیں کرتا, ان کو ہم لوگ کیوں بلا لیتے ٹی وی پہ؟ میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ شاید ہمارے ساتھ محترمہ عصمت شیرازی صاحبہ بھی ہیں, آپ بھی ہیں, اور حنا جیلانی صاحبہ بھی ہیں, اور بہت سارے ہمارے ایسے اینکر خواتین و حضرات. میں حیران ہوں کہ ہر ایک اینکر کو معلوم ہے کہ ملا فضل اللہ کا نظریہ رکھنے والا کون ہے, اور الحمدللہ قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح گفتگو کرنے والے علماء کون ہیں. اگر مفتی عبدالقوی کوئی بات کر رہا ہے تو مجھے بات کرتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ بات میرے اوپر نہیں آئے گی, میرے نبی رحمت کے دین پر آئے گی. خدا نخواستہ اگر میں یہ جخ مارتا ہوں کہ جناب اسلام جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تشدد معمولی سا مرد عورت پہ کر سکتا ہے, اس میں مفتی عبدالقوی کی بات نہیں ہے, محمد خان شیرانی کی بات نہیں ہے. لیکن مفتی صاحب میں سول سوسائٹی کے رول میں بات کر رہی ہوں کہ ہم نے اسٹیٹ کی غلطی بھی نکال لی, ہم نے ریلیجن کو غلط پروموٹ کرنے والے لوگوں کی بھی غلطی نکالی, لیکن ہم جنہیں لوگ سنتے ہیں ہماری کتنی غلطی ہے؟ دیکھیں جی, الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ میں تو عوامی آدمی ہوں, ہمیں وہ لوگ سنتے ہیں, ڈاکٹر اسرار صاحب کو لوگ سنتے ہیں, ڈاکٹر ذاکر نائک کو لوگ سنتے ہیں, محترم غامدی صاحب کو لوگ سنتے ہیں,
بہت سے جناب سکالرز ایسے ہیں، جس طرح بات ہو رہی تھی بنگلہ دیش کی، اسی طریقے انڈونیشیا کو دیکھ لیں، آپ ملائیشیا کو دیکھ لیں، آپ مصر کو دیکھ لیں، آپ ایران کو دیکھ لیں، یہ وہ تمام ممالک اسلامیہ ہیں جن کے اندر الحمدللہ وہاں کی حکومتوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں جب علماء کو ایک ذمہ داری دی تو انہوں نے مثبت کردار ادا کیا، اور مثبت کردار ادا کرنے کے بعد بہت سارے جدید فقہی مسائل کے حوالے سے انہوں نے رہنمائی لی۔ اسلامی نظریاتی کونسل مجھے بتائیں جب سے مولانا محمد خان شیرانی جناب اس کے چیئرمین بنے ہیں، ایک ضابطہ ایسا بتائیں جو انہوں نے جدید فقہی مسائل کے حوالے سے امت کی اور انسانیت کی اور اپنی اسمبلی کی رہنمائی کی ہو۔ خواتین کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جی دوسرا، تو بہرحال میں اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ اس ملک کے اندر کون صحیح قرآن و سنت سے حوالے سے گفتگو کر رہا ہے؟ کون یہ سمجھ رہا ہے کہ 21ویں صدی کے تقاضے کیا ہیں؟ محمد الرسول اللہ کا دین رحمت کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمت۔ اللہ صاحب خود قرآن کھول کے بیٹھ جائیں، اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، ہر ایک کو پتا ہے کہ رحمت للعالمین کی شان رحمت کیا ہے۔ ایک صحابی رسول اپنے زر خرید غلام کو مسواک کے ساتھ ایک دفعہ جیسے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو میرے نبی رحمت فرماتے ہیں کہ کل تیری کیا کیفیت ہوگی کہ جب قصاص تیرا اللہ کے سامنے لیا جائے گا۔ وہ سارے حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ آج کے بعد ہم نے اپنے زر خرید غلام پر مسواک سے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ آج کے زمانے میں معمولی تشدد، نرسنگ کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، کو ایجوکیشن کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ تصور ہے اس کا بھی تو صحیح استعمال نہیں ہو رہا نا۔ ریاست کو بے شک وہ آپ نے چند نام تو گنے اور گنوائے، وہ اچھے ہوں گے، لیکن بہت سارے لوگ یہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ یہ تسلیم کیجئے کہ آپ کے جو لوگ ہیں، آپ کی جو کمیونٹی کے لوگ ہیں، وہ صحیح معنوں میں وہ عالم نہیں ہیں۔ جس طرح سے ہم میں سے بہت سارے اینکر جو ہیں وہ ایسے ہی، ان کو بھی پتہ نہیں ہے چیزوں کا، بہت ساری چیزوں کا۔ سو آپ کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ یوں بڑھ جاتی ہے کہ آپ ممبر اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ جو ہدایات اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں دی ہیں یا اسلام کے ذریعے سے پہنچی ہے، وہ آپ وہ کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے۔ تو میرا نہیں خیال کہ آپ لوگوں کی جو کمیونٹی ہے وہ بھی صحیح طریقے سے اپنا رول پلے کرے، اور وہ ایکچولی ایک پیج پہ نہیں ہے۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ پنجاب اسمبلی میں جو بل پاس ہوا اس پہ آپ لوگوں نے کہا جی بل ٹھیک ہے، لیکن مجھے بتا دینا کہ آپ کتنے متفق ہیں، آپ لوگوں کی آپس میں کتنی میٹنگز ہوتی ہیں، آپ لوگ کتنا دین کو ہر 10 سال بعد، ہر 15 سال بعد بار بار پڑھتے ہیں کہ کیا یہ نئے زمانے کے تقاضوں کے مطابق ہم دین کو امپلیمنٹ کروا پا رہے ہیں؟ نہیں، یہ آپ کتنا کہتے ہیں کوی صاحب؟ دیکھیں جی، میں تو ہمیشہ حقائق کی بنیاد پہ بات کرتا ہوں۔ یہ ایک حقیقت نہیں ہے کہ بر صغیر میں اسلام اہل اللہ کے پیغام رحمت کی وجہ سے آیا۔ آج الحمدللہ اگر مفتی عبدالقوی سے 574 دینی مدارس وابستہ ہیں اور خانقاہیت نظام سے منسلک ہے، پیر صاحبان گولہ شریف کو دیکھ لیں کہ لاکھوں کی تعداد میں ان کے ساتھ فالوورز موجود ہیں، اسی طرح ہمارے سلسلہ چشتیہ کی خانقاہیں موجود ہیں، ان تمام سے مثبت بات آ رہی ہے۔ مجھے آپ بتائیں کہ کبھی خانقاہیت سے کوئی منفی بات آئی ہے؟ ہمیشہ جوڑ کی بات آئی ہے۔ یہ جو ملا فضل اللہ والا معاملہ جو دیوبند سے چلا اور یہاں تک پہنچا اور پھر اس کے بعد افغانستان اور اس کے بعد یہ کیفیت ہے، میرا نہیں خیال کہ اس کو آپ کو کسی کوئی سیکٹس میں اس کو آپ کریں، اوور آل رول کی اب بات کر رہے ہیں۔ نہیں میں سیکٹر میں نہیں جا رہا، میں تو ایک بات بتا رہا ہوں کہ خود ان کے ہاں بھی بہت سارے علماء ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ الحمدللہ یہ پنجاب اسمبلی کے بل کے حوالے سے کو بس وائنڈ اپ کرنا ہے۔ حنا جیلانی صاحبہ، آپ مجھے بتائیے گا اس کا حل کیا ہے؟ اس کے لیے انیشیٹو کس سے لینا ہوگا؟ کیونکہ ہمارے ملک میں عام طور پہ ماحول ایسا ہوتا ہے جی عوام سڑکوں پہ نکلا ہے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، اگر میڈیا ایک خبر اٹھا لے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، عورتیں اپنے حقوق کے لیے خود بولیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس معاملے میں کس کی آواز سب سے زیادہ اونچی اور بااثر ثابت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، یہ تو ایک آبویس بات ہے کہ سب سے زیادہ بااثر تو ریاست ہی ہو سکتی ہے۔ جس طریقے سے ریاست اپنی اتھارٹی کو کسی کمزور کے لیے استعمال کر کے اس کی پروٹیکشن بھی کر سکتی ہے اور معاشرتی رویوں میں چینج بھی لا سکتی ہے، وہ جلدی لا سکتی ہے۔ ہم لوگ بات چیت کر سکتے ہیں لیکن ہمارے کہنے سے بہت سلو چینج آئے گا۔ اگر ریاست قوانین بنائے اور قوانین کی پشت پناہی کرنے کے لیے سوشل پالیسی بنائے اور اداروں تک وہ پالیسی اپنی امپلیمنٹ کروائے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ لوگ جو عورت کو نقصان پہنچا رہے ہیں ان کے دل میں خوف رہے۔ یہ زیادہ تر اس لیے کرائم کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم بچ جائیں گے،
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آسما میں پرسنلی انٹرسٹڈ تھی آپ سے سوال پوچھنے میں. اچھا آپ کو بہت سال ہو گئے پروگرامز کرتے ہوئے, آپ کبھی ایسے سچویشن میں پھنسی ہیں جو آپ کہیں کہ بہت بدتمیزی ہوگی پروگرام میں اور بریک کا ٹائم بھی نہیں ہے, میں کیا کروں؟ تو ایسی سچویشن کو آپ نے کیسے ہینڈل کیا؟ اور آپ فار ایگزامپل آپ لائیو ہیں تو آپ کیسے ہینڈل کرتی ہیں؟ ایک مرتبہ ہوا ہم نے فوراً ہی بریک لے لی اور پھر بریک میں لڑائی ہوئی, اور جب وہ لڑائی تھم گئی تو پھر ہم نے دوبارہ سے پروگرام شروع کیا. اس وقت ہم لائیو تھے, ریکارڈنگ نہیں تھی. ہو جاتا ہے اینکرز کے ساتھ, میرا خیال ہے بہت سارے اینکرز کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ انوانٹیڈ, آپ نہیں چاہ رہے ہوتے لیکن لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں یا لڑ پڑتے ہیں آپس میں, تو اس کو کنٹرول کرنا آنا چاہیے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ اینکر کو پتہ ہونا چاہیے کہاں پہ آپ نے اپنا کنٹرول رکھنا ہے, اور جہاں پہ لوز کر جائے وہاں پہ پھر اس کی اپنی جو ایک اہلیت ہے وہ چیلنج ہو جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ بریک پہ فوراً جانا چاہیے, اور ہمیں خود اپنے اندر بھی یہ رولز بنانے چاہیے, کچھ اپنے قواعد اور ضوابط بھی ہونے چاہیے کہ کن لوگوں کو ہم بلانا ہمیں چاہیے, کن لوگوں کو یہ پلیٹ فارم دینا چاہیے اور کن لوگوں کو نہیں پلیٹ فارم. ٹھیک ہے, بہت شکریہ تمام مہمانوں کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.